السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شک اور وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی اجیرن بنا لیتا ہے۔ شک اور وسوسہ کسی بھی مقام پر ہو سکتا ہے، چاہے آپ عبادت کو انجام دے رہے ہو، عبادتوں میں آپ نماز کی ادائیگی کر رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، یہاں تک کہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، اس وقت بھی شکوک اور شبہات، وسوسے اور خیالات آپ کے دل میں جم سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے سوال یہ کیا ہے کہ میری عمر تقریباً 30 سال کی ہے، لیکن جب میں 17-18 سال کی تھی اس وقت مجھ پر شک کی ایک بیماری طاری ہو گئی جس کو OCD کہا جاتا ہے۔ جب مجھ کو وہ بیماری لگی تو میرا علاج کروایا گیا، لیکن کافی علاج کرنے کے باوجود کوئی خاص فرق نہیں ہوا۔ اب حال یہ ہو چکا ہے کہ جس وقت میں روزے رکھ رہی ہوں، اب تقریباً 12-13 میرے روزے ہو چکے ہیں، ان تمام روزوں کے رکھنے کے باوجود میرے دل میں یہ خیال بیٹھ چکا ہے کہ میرے روزے صحیح ہو ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ جو میری پہلی زندگی تھی، جس وقت مجھ پر بیماری کا حملہ ہوا تھا، اس کے بعد سے جو میں نے روزے رکھے ہیں وہ تمام روزے صحیح ہوئے ہی نہیں ہے۔ جب وہ روزے صحیح نہیں ہوئے تو اب اس سال 2021 میں روزے رکھ رہی ہوں، یہ روزے بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح وہ خاتون کہتی ہے، یقین مجھ کو ہے کہ میں نے روزوں کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہو، لیکن پھر بھی بار بار شک میرے دل میں گھر کر جاتا ہے اور میں بڑے پریشان رہتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کیا واقعتاً گزشتہ اگر کبھی خدا نخواستہ میرا کوئی روزہ ٹوٹ چکا ہو یا کسی روزے میں نے مکمل سنتوں کی رعایت نہ کی ہو یا کسی روزے کے اندر کوئی غلط بات کہہ دی ہو تو ان روزوں کی خرابی کی وجہ سے اس سال کے بھی روزے میرے صحیح ہو رہے ہیں یا صحیح نہیں ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مجھ کو روزے نہیں رکھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں رہبری اور رہنمائی فرمائیں۔ جی دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ شک جو ہوا کرتا ہے یہ انسان کی زندگی کو، اس کی عبادتوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ کسی بھی موقع پر شک کو آپ اپنے پاس نہ آنے دیں، خاص طور پر طہارت کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں، اسی طرح آپ روزے رکھ رہے ہوں، ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کے بعد کسی بھی قسم کا شک آپ اپنے دل میں پیدا نہ کریں۔ مان لیجئے آپ نے عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز کے پہلے آپ نے مکمل سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کر لی اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کر لی، عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی پڑھ لی، وتر کی نمازیں بھی پڑھ لی، مکمل طور پر آپ فارغ ہو چکے ہوں تو آپ کی نماز بالکل درست ہو چکی ہے۔ آپ کی طہارت، آپ کا وضو اور آپ کی نمازیں بلا شک و شبہ درست ہو چکی ہے۔ جب نماز سے آپ فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ شاید میرا وضو صحیح سے نہیں ہوا تھا، شاید میری نماز کے اندر فلاں رکوع چھوٹ گیا تھا، یا میری نماز کے اندر فلاں رکعت میں سجدہ چھوٹ گیا تھا، یا میں نے قرآن کریم غلط پڑھ لیا تھا، اس قسم کے جو وسوسے آپ کے دل میں پیدا ہوں گے عبادتوں کو انجام دینے کے بعد، تو ایسے تمام شکوک اور شبہات یہ ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کو بالکل دھیان نہیں دینا ہے۔ آپ کی نماز یقینی طور پر درست ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن شک ایسا ہے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو شک کی جانب بالکل دھیان اور توجہ نہیں دینی ہے۔ شریعت کا ایک بہت عظیم اور زبردست ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی عبادت مکمل طور پر انجام دے دیتے ہیں اور عبادت کے مکمل ہونے کے بعد کسی بھی قسم کا شک اگر آپ کے دل میں پیدا ہو تو شک ویلیویبل نہیں ہے، اس کو بالکل خاطر خواہ نہیں لانا چاہیے، اس کی طرف دھیان اور توجہ بھی نہیں دینی چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ اگر آپ ایسا کرو گے کہ آج عشاء کی نماز آپ نے ادا کر لی، عشاء کے بعد آپ کے دل میں شک پیدا ہوا، پھر آپ نے دوبارہ سے نماز ادا کر لی، پھر یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہے گا، آپ کب تک ڈبل نمازیں پڑھتے رہو گے؟
ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سنگل نماز پڑھنے سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے شک کی طرف بالکل آپ کو دھیان اور توجہ نہیں دینی ہے۔ آپ کے جو روزے پہلے تھے وہ بھی صحیح ہو چکے ہیں۔ آج سن 2021 میں جو روزے رکھ رہے ہو وہ روزے بھی بلا شک و شبہ درست ہے۔ شک اور شبہ کے متعلق ایک بہت ہی پیارا واقعہ سن لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کچھ حوصلہ پیدا ہو جائے، کچھ ہمت پیدا ہو جائے اور آپ شک اور OCD کی بیماری کو دھکا دے کر اپنے دل اور دماغ سے باہر کر سکے، اتنی ہمت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ابو حازم کے پاس آیا۔ ابو حازم یہ بھی بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، شیطان بار بار میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی گزشتہ دور میں، کل پرسوں ترسوں گزشتہ جو دور ہے اس دور میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس طرح کا خیال شیطان میرے دل میں ڈالتا ہے اور شک پیدا کرتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد جو ابو حازم ہے انہوں نے اس شخص سے کہا، صحیح تو ہے، کل تم میرے پاس آئے، میری مجلس میں بیٹھے اور اپنی بیوی کو تم نے طلاق دے دی۔ اس شخص نے کہا، اللہ کی قسم میں تو آج پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا ہوں، اس سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں کبھی آیا ہی نہیں۔ جب میں آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو آپ کی مجلس میں آ کر طلاق دے دی ہے؟ تو ابو حازم نے کہا، جب تمہیں اتنا یقین ہے کہ تم میری مجلس میں پہلی مرتبہ آئے ہو اور یہ بھی یقین ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، تو پھر شیطان لاکھ درجے لاکھ کوشش یہ کرے اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھانے کی فکر کرے کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو یہی بات تم شیطان سے کہو۔ شیطان سے کہو کہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہی نہیں ہے، جو تو خیال میرے دل اور دماغ میں ڈال رہا ہے یہ وسوسہ ہے، اس وسوسے کو میں لات مارتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے اور بائیں جانب دھتکار دے۔ یہ بہت آسان وظیفہ ہے۔ اگر کسی روزہ رکھنے کے بعد یا کسی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید میرا وضو صحیح سے نہیں ہوا تھا یا شاید آج کا روزہ میرا درست نہیں ہوا تھا، تو اس طرح کے جو تمام خیالات ہوتے ہیں یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ ان تمام خیالات کو آپ لات مار دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا روزہ درست ہے، آپ کی نماز درست ہے، آپ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ تمام نیک اعمال درست ہے۔ ان کو قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم شیطان کے لیے کچھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ شیطان یہ تو ہمارا اصلی دشمن ہے، یہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنی جان سے برباد کرنا چاہتا ہے، ہماری نیکیوں سے برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ شیطانی باتوں کی طرف بالکل دھیان اور توجہ نہ دیں۔